اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ دوستو، کسی ملک میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دفعہ سوداگر کو دوسرے ملک میں مال خریدنے کے لیے جانا پڑا تو اس نے اپنی لڑکیوں سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں۔ بڑی لڑکی نے ایک نئے کوٹ کے لیے فرمائش کی۔ منجلی نے بھی کوٹ ہی کو پسند کیا، مگر چھوٹی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس پر ایک پھول بنا دیا اور کہا کہ ابا میرے لیے اس طرح کا پھول لانا۔ چنانچہ سوداگر اپنے سفر پر چلا گیا اور بہت عرصے تک مختلف ممالک میں گھومتا رہا، مگر اسے اس قسم کا پھول نظر نہ آیا۔ جب وہ گھر کی طرف لوٹا تو اسے راستے میں ایک باغ نظر آیا جس کے اندر ایک بڑی عالیشان عمارت بنی ہوئی تھی۔ وہ باغ کے اندر چہل قدمی کی خاطر چلا گیا۔ باغ مختلف قسم کے پھولوں اور درختوں سے بھرا ہوا تھا، جا بجا غنچے چٹک رہے تھے۔ ہر پھول خوبصورتی اور حسن میں دوسرے سے بڑھا ہوا تھا۔ اچانک اسے ایک ٹہنی پر وہی پھول نظر آیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہاں باغ میں کوئی رکھوالا تو ہے نہیں، اس لیے میں بے خوف و خطر پھول توڑ کر اپنی پیاری لڑکی کے لیے لے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹہنی کی طرف بڑھا اور پھول توڑ لیا۔ پھول کا توڑنا تھا کہ یک لخت آندھی چلنا شروع ہو گئی، رات گرجنے لگا، طوفان سا برپا ہو گیا اور چند لمحے بعد 3 سروں والا سانپ نمودار ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا، تم نے میرے باغ میں ایسی حرکت کرنے کی جرأت کیسے کی؟ تم نے اس پھول کو کیوں توڑا ہے؟ سوداگر تھر تھر کانپنے لگا اور سانپ کے پیروں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ اس پر سانپ کو رحم آ گیا اور بولا کہ بہت اچھا، میں تمہیں معافی دے سکتا ہوں، مگر صرف ایک شرط پر، وہ یہ کہ گھر جاتے ہی جو شخص تمہیں پہلے ملے اسے میرے حوالے کر دینا، اور اگر تم نے دھوکہ دیا تو خیال رہے کہ میرے انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا، میں تمہیں دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈ لوں گا۔ سوداگر نے یہ شرط منظور کر لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی چھوٹی لڑکی کو کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے دیکھا، جو اسے دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی، مگر سوداگر بجائے خوش ہونے کے رونے لگا۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے دریافت کیا کہ ابا کیا سبب ہے جو تم رو رہے ہو؟ جواب میں سوداگر نے وہ پھول پیش کرتے ہوئے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر لڑکی نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ بابا کسی قسم کی فکر نہ کرو، شاید خدا کو اسی میں بہتری منظور ہو، مجھے اس سانپ کے پاس لے چلو۔ چنانچہ سوداگر اپنی لڑکی کو اس باغ میں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ لڑکی اس باغ والے عالیشان محل میں داخل ہوئی اور دیر تک اس کے مختلف کمروں میں گھومتی رہی۔ کمرے زر و جواہر سے بھرے ہوئے تھے، مگر کوئی متنفس موجود نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب جو اس حسین دوشیزہ کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ سوچنے لگی، کاش مجھے کچھ کھانے کو بھی مل جائے۔ یہ خیال کرنا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک میز نمودار ہوئی جس پر انواع و اقسام کے لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے، سب لوازم موجود تھے۔ لڑکی نے جی بھر کے کھانا کھایا اور جب ہاتھ اٹھایا تو میز ماں تشتریوں کے غائب ہو گئی۔ جب تاریکی چھا گئی تو سوداگر کی لڑکی سونے کے لیے خوابگاہ میں چلی گئی۔ وہ بستر پر لیٹنا ہی چاہتی تھی کہ ایک آندھی کے ساتھ 3 سروں والا سانپ ظاہر ہوا اور اس سے کہنے لگا، پیاری حسینہ میرا بستر دروازے سے باہر لگا دو۔ لڑکی نے سانپ کا پلنگ دروازے کے باہر بچھا دیا اور خود دوسرے بستر پر لیٹ گئی۔ جب صبح کو بیدار ہوئی تو حسب سابق گھر میں کوئی ذی روح موجود نہ تھا، مگر جو چیز بھی اس نے طلب کی ایک پر اسرار طریق پر حاضر ہو گئی۔ شام کے وقت وہی سانپ اس کے پاس پرواز کرتا ہوا آیا اور اس سے کہنے لگا کہ پیاری حسینہ میرا بستر اپنے پلنگ کے ساتھ بچھا دو۔ لڑکی نے سانپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا پلنگ اس کے بستر کے ساتھ بچھا دیا۔ رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو حسب معمول گھر ویسا ہی سنسان تھا۔ شام ہوتے ہی سانپ پھر تیسری بار نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ پیاری حسینہ اب میں تمہارے ساتھ لیٹوں گا۔ لڑکی پہلے تو ایک سانپ کے ساتھ لیٹنے سے بہت خوفزدہ ہوئی، مگر قہر درویش بر جان درویش، جی کڑا کر کے اس کے ساتھ سو ہی گئی۔ صبح بیدار ہوتے وقت سانپ نے لڑکی سے کہا، اگر تم یہاں سے اکتا گئی ہو تو تمہیں اجازت ہے
کہ ایک دن کے لیے اپنے باپ سے مل کر آؤ، مگر خیال رہے کہ دیر نہ کرنا، اگر تم نے 1 منٹ بھی زیادہ لگا دیا تو میں غم کے مارے مر جاؤں گا۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر سوداگر کی بیٹی چلی گئی۔ محل کے دروازے پر ایک گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس میں سوار ہوئی اور چشم زدن میں اپنے گھر کے صحن میں پہنچ گئی۔ جب باپ نے اپنی لڑکی کو صحیح سلامت واپس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر پوچھنے لگا کہ میری بچی، تم بچ کر کس طرح آ گئی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ ہاں بابا، یہ کہتے ہوئے لڑکی نے اپنے باپ کو محل کے کمروں میں بکھری ہوئی دولت اور سانپ کی محبت کا تمام حال سنا دیا۔ جب اس کی بہنوں نے یہ واقعہ سنا تو حسد کی آگ میں جل بھن کر رہ گئیں۔ دن لختہ بلختہ ڈھل رہا تھا۔ سوداگر کی لڑکی نے سانپ کے پاس واپس جانے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی بہنوں سے کہا، اب مجھے جانا چاہیے کیونکہ مجھے دیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حاسد بہنوں نے آنکھوں پر پیاز مل مل کر آنسو بہانے شروع کر دیے اور کہنے لگیں کہ عزیز بہن، ابھی نہ جاؤ، کل چلی جانا۔ یہ دیکھ کر چھوٹی لڑکی بہت متاثر ہوئی اور ایک دن کے لیے اور ٹھہر گئی۔ دوسرے روز وہ صبح ہی سب کو الوداع کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ محل پہلے کی طرح بالکل خالی تھا، مگر جب وہ باغ کے تالاب کے پاس پہنچی تو اسے سانپ پانی پر تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے فرقت کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی تھی۔ سوداگر کی لڑکی چلائی، آہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سانپ کو تالاب سے باہر نکالا اور اس کا سر چوم لیا۔ سر چومنا تھا کہ سانپ کے مردہ جسم میں حرکت ہوئی اور لمحہ بھر میں اس نے خوبصورت جوان کی صورت اختیار کر لی۔ نوجوان نے کہا کہ شکریہ پیاری حسینہ، تم نے مجھے بچا لیا۔ میں سانپ نہیں ہوں بلکہ ایک مسحور شہزادہ ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے سوداگر کے پاس چلے گئے، ان کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔